کہ اللہ کا احسان عظیم ہے، کرم ہی کرم ہے، جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یا اللہ جو آپ نے پھر ہمیں یہاں بٹھایا، یا اللہ ہم نے جو باتیں ہم سے کہلوائیں، جو یا اللہ جو غلط باتیں ہمارے منہ سے نکلی، یہ سب ہمارے نفس و شیطان کی شرارت ہے، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ جو اچھی باتیں آپ نے کہلوائیں، یا آپ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا، یا اللہ اس کو ہمارے دلوں میں اتار دیجیے۔ آپ رب ہیں، مالک ہیں، خالق ہیں، یا اللہ آپ نے اپنا جائزہ لیا، یا اللہ اس جائزے کے لیے آپ نے ہمیں بٹھایا ہے۔ یا اللہ ہم بڑے شرمندہ ہیں، یا اللہ جو چیز ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے وہ پیدا نہیں ہو رہی، یا اللہ اس کے اندر ہمارے اندر طلب اور تڑپ پیدا نہیں ہو رہی، یا اللہ اس کے برعکس دنیا کے، یا اللہ دن بدن یا اللہ اس حوث میں اس دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں یا اللہ ہماری زندگیاں کھپ گئی ہیں۔ لیکن یا اللہ یہ تو لعنت ہے، یہ تو ایسی خطرناک لعنت میں مبتلا ہو گئے کہ ہمارے حواس باختگی نے ہمیں برباد کر دیا۔ یا اللہ یہ سب ہم نے آج محسوس کیا۔ یا اللہ یہ تڑپ نہیں ہے، یہ طلب نہیں ہے، اس بات کی فکر نہیں ہے، اگر فکر ہے تو صرف اس دنیا کی ہے کہ کھائیں گے کہاں سے، کھانے میں اچھے سے اچھا ہو، رہنے میں اچھے سے اچھا ہو، پہننے میں اچھے سے اچھا ہو، معاشرے میں ہماری عزت اچھی سے اچھی ہو۔ لیکن یا اللہ آپ کے دربار میں یا اللہ ہماری عزت بری سے بری ہو جائے، یا اللہ آپ کے دربار میں ہمارا رزق جو ہے وہ کم سے کم ہو رہا ہے، یا اللہ اس بات کی ہمیں فکر نہیں۔ یا اللہ یہ سب ہم پہ ہماری لعنتوں کی وجہ سے ہے، ہماری بربادیوں کی وجہ سے ہے۔ یا اللہ ہم اقراری مجرم بنتے ہیں، یا اللہ ہم نے اپنے جرم کا اقرار کیا۔ یا اللہ ہم تو ظالم ہیں، ہم تو بڑے ہی یا اللہ دور حاضر کے نہیں، پوری دنیا کے سب سے خراب جو ہے وہ ہم ہی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، اس کی دلیل یہی ہے کہ آپ نے جس دور میں پیدا کیا، اتنی سہولتیں، اتنے آرام، اتنے معاملات، خود بخود آپ نے ہمیں یا اللہ مسلمان بنا دیا، اس پہ ہماری کوئی کاوش نہیں۔ لیکن مسلمان بننے کے لیے لوگوں نے اپنی بیوی اور بچے کٹوا دیے، یا اللہ لوگ جہنم رسید ہو گئے، یا اللہ لیکن مسلمان نہیں بن سکے۔ یا اللہ یہ دولت آپ نے ہمیں عطا فرمائی، یہ اپنے فضل سے عطا فرمائی، لیکن یا اللہ ہم اس کی قدر نہیں کر رہے، ہم بڑے ظالم ہیں۔ یا اللہ اسی طرح آپ نے یا اللہ اس دنیا کے اندر بھی یا اللہ کئی قسم کے مسلمان ہیں، 73 فرقے بن چکے ہیں، جس کے بارے میں آپ کے نبی نے بتایا ایک دور ایسا آئے گا جہاں 73 فرقے ہوں گے، لیکن ایک فرقہ وہی جنتی ہوگا، وہی جو ہے اہل حق ہوگا۔ یا اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے ہمیں اہل حق سے جوڑ دیا۔ یا اللہ یہ کتنا بڑا فضل فرمایا، لیکن یا اللہ اس کی قدر ہم نہیں کر رہے، یہ ہم ظالم ہیں۔ یا اللہ اسی طرح آپ نے ہمیں مال دیا، اولادیں دی، کیا کچھ نہیں دیا، لیکن یا اللہ ہم بڑے ظالم ہیں۔ یا اللہ اس دور کے اندر جتنی سہولتیں ہیں دنیا کے پورے عرض میں، آج تک ایسی سہولتیں پیدا نہ ہوئی، آج تک یہ معاملات پیدا نہ ہوئے۔ یا اللہ یہ سب آپ نے ہمیں عطا فرمایا، لیکن یا اللہ ہم نے کیا کیا، ہم تو اسی کو آپ کے خلاف خرچ کرتے ہیں، ہم نے آپ ہی سے بغاوت چھیڑ رکھی ہے۔ یا اللہ فرعون تو ایک پیدا ہوا تھا، لیکن یا اللہ ہمارے اندر ہر آدمی فرعون بن چکا ہے۔ ہم تو کریں گے، کر لو جو کرنا ہے، کیا کر سکتے ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، جب سے ایسے ہی کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہی باتیں فرعون نے کہی، دیو اپنے اللہ کو بلا کر، جاؤ چڑھ جاؤ آسمانوں پہ، دکھاؤ مجھے کہاں ہے تمہارا اللہ۔ یا اللہ ابھی تک تو میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے یہ تو میں دن بدن جو ہے وہ تو بڑا فائدہ اٹھا رہا ہوں، لیکن یا اللہ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم تو دن بدن مزے اڑا رہے ہیں، ہم تو دن بدن اچھائی کی طرح اچھائیاں دنیا کی ہمیں ملی جا رہی ہیں، لیکن یا اللہ ہم نے آپ کا دامن چھوڑ دیا، ہم نے آپ کی حکم کو ماننا چھوڑ دیا۔ یہ لعنت ہے۔ یا اللہ یہ جائزہ لیا آج ہم نے، یا اللہ ہم تو پھنس گئے، ہمیں تو 40 سال 50 سال 60 سال کی عمریں ملی، لیکن یا اللہ ہمارے اندر 50 سنتیں نہ قائم نہیں ہو سکی۔ وہ سنت ہی یا اللہ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں کامیاب ہوں یا ناکام، میرے دل کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، میرے دل کے اندر وہ احساس پیدا نہیں ہو رہا۔ یا اللہ یہی اس کی دلیل ہے کہ یا اللہ یہ سب چیزیں ہمارے پاس نہیں۔ یا اللہ ہم تو ناکام ہو گئے، ہم تو ذلیل و خوار ہو گئے، ہم تو برباد ہو گئے، کس وقت موت آ جائے ہم تو جواب دہی میں کیا کہیں گے کہ ہم نے تمہیں عمر نہیں دی، کہ ہم نے تمہیں موقع نہیں دیا، کہ ہم نے تمہیں مہلت نہیں دیا۔ یا اللہ ہمارے پاس جواب نہیں بن پائے گا، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ یا اللہ ہم تو پھنس گئے، یا اللہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہم تو پھنس گئے، ہم تو ایسی لعنت میں گرفتار ہو گئے۔ یا اللہ حواس باختگی بڑھتی جا رہی ہے، یا اللہ سب بات کے ماننے کے باوجود ہم سے نہیں ہو رہا، لیکن جائیں تو کہا اب تو پھنس گئے، اب تو ایسے لعنت میں گرفتار ہو گئے۔ لیکن یا اللہ ہمارے نبی نے ہمیں ایک بات بتائی کہ ایک ایسا بڑا دیالو ہے، ایک ایسا دینے والا ہے جس کی رحمت سب سے حاوی ہے، جو آگ کو گلزار ابراہیم بنا دیتا ہے۔ یا اللہ جو ہر چیز کے اندر خرابی کے اندر اچھائی پیدا کر دیتا ہے۔ یا اللہ ہم آپ سے دست بدعا ہیں، یا اللہ کو ہماری زبان ہمارے ساتھ نہیں، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ نہیں، ہماری سوچ و فکر آپ کے ساتھ نہیں، لیکن یا اللہ ہم نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، ہم نے گردنیں جھکا دی ہیں۔ یا اللہ اب کہاں جائیں گے، اب نہیں بن پائے گا۔ یا اللہ اب تو پھنس گئے، یا اللہ اب تو ذلیل و خوار ہو گئے، اب آپ ہی نکالیں گے۔
یا اللہ آپ ہی نکالیں گے. یا اللہ اس بچے کی طرح جو بار بار یا اللہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے, 2 مہینے کی چھٹی ملی, مجھے یہ کام ملا, مجھے یہ ہوم ورک کرنا تھا لیکن میں نے یہ ہوم ورک نہیں کیا, وہ گھبرا جاتا ہے. وہ آخری دنوں میں ہوم ورک کرنے بیٹھتا ہے, وہ دیکھتا ہے یہ تو مجھ سے نہیں ہو پائے گا, یہ تو گھبرا جاتا ہے, اس کے آنسو نکل آتے ہیں. اب وہ بار کے بارے میں سوچتا ہے کہ کل اس کو پنش ملے گی, وہ سرے راہ اس کو ذلیل کیا جائے گا, اس کو رسوا کیا جائے گا. یا اللہ یہ رسوائی, یا اللہ وہ رسوائی بڑھتے بڑھتے اس کے ماں باپ تک آئے گی. یا اللہ اس سے پہلے یا اللہ اس گھبرا کر, یا اللہ اس گھبراہٹ میں وہ اپنے باپ کی طرف بڑھتا ہے, وہ اپنی ماں کی طرف بڑھتا ہے. اور وہی ماں باپ نے جس کو یا اللہ اس کو قانون بنایا تھا, اسی اسکول میں ڈالا تھا, اسی لعنت پہ گرفتار کیا تھا, اسی آزمائش میں ڈالا تھا, یا اللہ وہ بڑھتا ہے اور یہی کہتا ہے میرے والد میں تو نہیں کر پایا, میرا مسئلہ پھنس گیا, اب کل مجھے جانا ہے اسکول. یا اللہ وہ والد کے سامنے روتا ہے, گڑگڑاتا ہے, اپنے ہاتھ پیر پٹکتا ہے کہ میرا کام ہو جائے, میرا کام کر دیجئے, میرا کام کر دیجئے. یا اللہ وہ باپ, یا اللہ وہ باپ جس میں محبت آپ کی محبت کے لحاظ سے صرف 1% ہے, یا اللہ 70 گنا زیادہ آپ کی محبت ہے. یا اللہ وہ باپ اس کے آنسو برداشت نہیں کر پاتا. یا اللہ وہ باپ اس کی رسوائی کو برداشت نہیں کر پاتا, اس کی ذلت کو برداشت نہیں کر پاتا. یا اللہ وہ ہاتھ کہتا ہے لاؤ, بے شک میں ہی تمہارا باپ ہوں. یا اللہ وہ بات کو مانتا ہے کہ میں ہی تمہارا باپ ہوں, میں نہیں کیا تھا. یا اللہ ہم بھی آپ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے خالق ہیں, آپ ہمارے مالک ہیں, آپ ہمارے کارساز ہیں, آپ ہمارے ماوا ہیں, آپ ہمارے ملجا ہیں. آپ تو باپ سے زیادہ ہم سے محبت رکھتے ہیں. یا اللہ وہ باپ کو کہتا ہے لاؤ اپنا کاپی لاؤ, پینسل لاؤ. یا اللہ وہ باپ اس کے سارے کام کرتا ہے, اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. یا اللہ اس کو تسلی دیتا ہے. یا اللہ اس کے ساتھ انعامات کے وعدے فرماتا ہے. یا اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. یا اللہ 10 بدعا ہے. یا اللہ ہمارا بھی حال اس سے بھی بدتر ہے. یا اللہ وہ تو دنیاوی نقصان کوئی نقصان نہیں, دنیاوی ذلت کوئی ذلت نہیں. یا اللہ دنیاوی معاملات کوئی معاملات نہیں, لیکن یا اخروی معاملات بڑے خطرناک ہیں. یا اللہ قبر میں ہی پاٹ دیا جائے گا, کوئی سرا نہیں چھوڑیں گے, کوئی سراغ نہیں چھوڑیں گے. یا اللہ ہم نے یہی کام کر کے رہے ہیں اپنے والدین کے ساتھ, اپنے ہزار عزیز و اقارب کے ساتھ. ارے یہ سراغ رہ گیا, اس کو بھی بند کر دو. ارے یہاں سے جھری نظر آ رہی ہے, اس کو بھی بند کر دو. یا اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. یا اللہ اس اندھیری کوٹری میں کوئی بھی نہیں ہوگا. یا اللہ کیڑے مکوڑے ہوں گے. یا اللہ ہماری بدعمالیاں ہوں گی. یا اللہ ہم تو ذلیل ہو جائیں گے, ہم تو رسوا ہو جائیں گے, لیکن جائیں تو کہاں, کیسے کریں؟ ہم تو لعنت میں گرفتار ہیں, ہم تو بزندان لعنت گرفتار ہو گئے. یا اللہ اس قید سے کون نکالے گا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کس کے پاس جائیں؟ کون ہے؟ دے دیجئے, یا پھر آپ کوئی ایسی جگہ بتائیے جو آپ سے بڑھ کر ہو. یا اللہ کوئی بھی نہیں, کوئی ایسا دیالو بتائیے جو آپ سے زیادہ دینے والا ہو.